هو العلي العظيم لا إله إلا الله وله الحمد على كل شيء. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. حضرات محترم، سورۃ زمر کی پہلی 2 آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ مالک نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس قرآن کریم کے متعلق جو لوگ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بلکہ یہ اتارا گیا ہے اس کتاب کو من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے. حق کا مطلب کہ سچائی اور حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. تو پھر فرمایا اس لیے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لوگوں خالص صرف اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی نہ کرو. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی کرتے ہیں، کہ ہم اگر ان پیروں فقیروں یا ان مولویوں اماموں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم تو صرف اس لیے ان کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور ایک صدیوں سے بڑا بیہودہ جو ہے دعویٰ کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، دیکھیں جی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تو شاید انسان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ایک چھت اور اللہ کی ذات کے ساتھ مثال دینی کیا یہ بنتی ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، میری ذات کے متعلق کوئی مثال نہ گڑھا کرو کہ اس طرح ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا. اللہ کی ذات وہ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں.
تو یہ چھت کی یا سیڑھی کی مثال یہ بےہودگی اور بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں خبردار ہو جاؤ، بندگی صرف خالص اللہ کی ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے دین خالص وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کسی انسان کا اپنا فتویٰ یا اپنی گھڑی ہوئی بات دین نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری سورۃ توبہ کی، ان الذین اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگ جو اپنے مولویوں اور صوفیوں کو رب بنا لیتے ہیں۔ ایک نو مسلم حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم جو عیسائی عالم دین تھا، مسلمان ہوا، اس نے نبی کریم سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم اپنے مولوی صوفیوں کو رب تو نہیں بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو وہ حلال کہیں حلال مانتے ہو، جس چیز کو حرام کہیں حرام سمجھتے ہو؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا حق ہے، کوئی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو ہمیں اپنی زندگی میں ہر معاملے میں اپنانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان کچھ شک والی بھی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شک والی چیز میں پڑے گا بالاولا حرام میں جا پڑے گا۔ پھر آپ نے مثال دی جس طرح دو قطعے زمین ہوتی ہے، اس کے درمیان ایک پگ ڈڈی ہوتی ہے، کہا یہ شک والی ہے، ادھر والا سمجھتا ہے میری ہے، ادھر والا سمجھتا ہے میری ہے، اسی پگ ڈڈی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی ملکیت اور دعوے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کہا اس سے بچو۔ تو جو شک والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا للہ الدین الخالص، بندگی تو خالص صرف اللہ رب العزت کی ہے، یا دین خالص تو فقط وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اللہ کے درمیان واسطہ ہے، الی اللہ زلفیٰ، بہت اچھا واسطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جو یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ کسی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا، یہ جھوٹ ہے اللہ پہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر دو آیتیں اگر انسان انہی دو آیات پہ غور کرے نا، اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یعنی اللہ کسی واسطے کا سوال نہیں کرتا۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو واسطے کے بغیر ملا نہیں جا سکتا، اللہ فرماتے ہیں من ہوا کاذب کفار، پھر ایسے ناشکرے اور جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا،
کتنی ہی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کی اولاد بتائی. کسی نے عزیر کو بیٹا بتایا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا، اور آج لوگ نبی کریم کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا ارادہ اولاد کا ہو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن سبحانہ وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. واللہ الواحد، اللہ اکیلا ہے. القہار، وہ سب سے زبردست ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا. یکور اللیل والنہار، وہ دن کو سمیٹتا ہے رات کے ساتھ، اور وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور رات کو سمیٹتا ہے دن کے ساتھ. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جس نے چاند اور سورج کو کام پہ لگایا ہوا ہے، مسخر کیا ہوا ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 22 جون تک دن بڑھتا رہا، رات گھٹتی تھی. اب چند دن ٹھہر کے رات بڑھتی جائے گی، دن گھٹتا چلا جائے گا. کتنا گھٹے گا؟ جتنا اللہ چاہے گا. تو اللہ نے ہر چیز کو ایک وقت مقررہ پر کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ سب کے سب وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار. اللہ العزیز الغفار، خبردار ہو جاؤ وہی غالب ہے اور بخشنے والا بھی ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو نکالا. ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، پھر چوپائے میں سے 8 جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے. خلقا من بعد خلق، کتنی انسان اپنی حیتیں بدلتا ہے. پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں پیدا ہو کے ایک انسان کی صورت بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر میں پیدا کرتا ہوں. پہلے انسان، اس کی پیٹ کی جلد، اس کے اندر دوسری رحم کے اوپر ایک خول، تیسرا رحم، اس تیسرے اندھیرے کے اندر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا اصل رب، اس کو پکارو، اس سے مانگو. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ہر چیز پہ بادشاہی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور نہیں ہے. کوئی داتا، کوئی غوث، کوئی کرنی درنی والا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہے. لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. اگر یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ آتی ہیں تو پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت، یہ توحید کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، اللہ کی عزت و شرف کی بات ہے. اگر کسی انسان کو سمجھ آ جائے تو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اسے کسی اور طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.